قاضی وستی حضرت او ذوق دیکھیں تو مایا تھا سارے علاقے فرق ہونا چاہیے. حضرت کو پتہ لگے کہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں تو زیادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، اکابرین علماء دیوبند. حضرت نعرہ تکبیر حضرت مولانا علامہ قاری عبدالرشید ارشد شاہ صاحب. الحمد لله سبحان الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. وحده لا شريك له في الخلق والأمر سبحان الله. إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. رسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. سبحان الله. لا يخلق نبي ولا رسول بعده سبحان الله. ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته سبحان الله. ولا كتاب بعد كتابه. سبحان الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سبحان الله. الذين هم خلاصة العرب الأربعاء سبحان الله. وخير الخلائق بعد الأنبياء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. ما شاء الله. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز سبحان الله. عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين سبحان اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته سبحان اللہ. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سبحان اللہ. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. برادر مکرم قائد جمعیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد رمضان صاحب زید شرفکم وعزکم، برادر عزیز جناب قاری کفایت اللہ صاحب، ٹبا پٹھان کے روشن ضمیروں، مومنوں، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کے باسعادت مہینہ کے حوالے سے میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے. میں اور آپ اللہ کے حبیب اور ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی دعوت کے حوالے سے یہاں گفتگو کے لیے جمع ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ کوچہ جانا ہے، یہ ہے کوچہ جانا ہے، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. سبحان اللہ. میرا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ چونکہ حبیب کا ہے تو لمبا بھی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور میرے پاس
میرے محبوب کے تذکرے کے لیے نہ قصے ہیں نہ اشعار ہیں، میرے پاس تو محبوب کے تذکرے کے لیے، محمد کے تذکرے کے لیے رب محمد کا کلام ہے۔ جو بات ہوگی اسی کے صفحات میں سے ہوگی۔ بدقسمتی سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ نے آج سے صدیوں پہلے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اسلام کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تو وہ ہیں جو 313 ہو کر 1000 سے بھڑ جاتے ہیں، 300 ہو کر 3000 ہو کر 10,000 سے لڑ جاتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے شہنشاہ روم ہرقل کی دھمکی کے لیے جواب دیا تھا۔ مدینہ کے سلطان، سبحان اللہ، مدینہ کے سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ روم کا پیغام آیا، تیار ہو جاؤ، 25 لاکھ کا لشکر لے کر تیری مدینہ کی سلطنت کو مٹانے آ رہا ہوں۔ مدینہ کے سلطان نے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جواب بھیجا، سبحان اللہ، تو اپنی طاقت اور اپنے تعدد اور اپنی کثرت مجھے بتا کر کہ تو 25 لاکھ کا لشکر لے کے آئے گا، آ جا، تو بعد میں نکلنا، محمد اپنے جام بازوں کے ساتھ پہلے نکل رہا ہے، تو جس رنگ میں آئے گا ہم اسی رنگ میں تیرا استقبال کریں گے۔ تو تذکرہ چونکہ والی مدینہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، تو یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، آپ کے تباہ کے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے، تھکاوٹ ہوگی، نیند آئے گی، لیکن انشاءاللہ سید کا وعدہ ہے کہ محمد کی صورت و سیرت کو ہم اللہ کے کلام سے سنیں گے۔ سنو گے؟ بلند ہاتھ کرو، وعدہ کرو میرے ساتھ۔ کوئی نہیں اٹھے گا؟ جن کو محبوب کے ساتھ محبت ہے اب وہ ذرا ہاتھ بلند کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو شاید معلوم ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول میرے محبوب کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے، اور میرے محبوب کے افسوسناک وصال کا بھی دن یہی ہے۔ اب یہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو آؤں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ نے
اپنے نبی کی دنیا میں آمد کی تاریخ اور اس دنیا سے جانے کی ایک تاریخ کیوں رکھی؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول کو ایک ہستی تھی جو بڑی مغموم تھی، محزون تھی، تکلیف میں تھی، اور اسی 12 ربیع الاول کو ایک ہستی تھی اس دنیا کی جو خوش تھی۔ سبحان اللہ۔ دن ایک ہے، اچھا وہ ہستی بھی ایک ہے کہ اسی دن جب اللہ کا محبوب ہدایت کا نقیب بن کر تمہاری جنت کا نقیب بن کر تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سرفرازیوں کا نقیب بن کر حجرہ آمنہ میں پیدا ہوا، تو ایک ہستی جس کا نام ابلیس تھا وہ بڑی تکلیف میں تھا، وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ لیکن اسی 12 ربیع الاول کو، اسی 12 ربیع الاول کو جب رسول اللہ اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اللہم الرفیق الاعلی کا نعرہ لگا کر اپنے صحابہ کو چھوڑ کر، حسن و حسین کو یتیم چھوڑ کر، فاطمہ کو یتیم کر کے اس دنیا سے جانے لگے، تو وہی لعین ہستی جس کا نام ابلیس تھا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، وہ بڑا دن ایک ہے، تاریخ ایک ہے۔ اور ایک بات تمہید میں ہی بتا دوں، اللہ کا محبوب کائنات میں وہ ایک ہستی ہے حضرت جس کی ولادت بھی یکتا ہے، جس کا بچپن بھی یکتا ہے، جس کے دودھ پینے کا عرصہ بھی یکتا ہے، جس کا لڑکپن بھی یکتا ہے، جس کی جوانی بھی یکتا ہے، جس کی نبوت اور رسالت بھی یکتا ہے، جس کی دعوت بھی یکتا ہے، اور جس کا وصال بھی یکتا ہے۔ تم تو رسول اللہ کے میلاد کو شروع کرتے ہو آمنہ کے گھر سے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کا چرچا تو اس وقت ہوا تھا جب تک مکہ و عرب تو کیا پوری کائنات ہی نہیں تھی، زمین و آسمان نہیں تھے، حتیٰ کہ آدم نہیں تھا، نوح نہیں تھا، یونس و ابراہیم و عیسیٰ و یعقوب و یوسف نہیں تھے۔ اس وقت چرچا ہوا میرے محبوب کا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داماں بھی تھا۔ تو نے چند واقعے گھڑ لیے، چند ضعیف روایتیں اکٹھی کر لی، اور یہود و نصارہ کے 2 صدیوں پہلے جو سازش تیار ہوئی، تو نے اس کا مہرہ بن کر ان مسلمانوں کے عقیدوں کو لوٹا۔ لیکن تو بھول گیا
لیکن تو بھول گیا کہ محمد کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ابھی زندہ ہیں۔ حق بات کہیں گے، سردار کہیں گے، اگر کبھی ہماری آواز دب بھی جائے یا ہماری آواز کو دبا بھی دیا جائے، تب بھی ہم انشاءاللہ سولی کے تختے پر بھی کھڑے ہو کر سچ کہیں گے۔ جب ہم سچ کہیں گے تو میرے نبی سے محبت کرنے والے مومنوں بتاؤ تم سچ سننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ نے عالم ارواح میں، عالم ارواح کیا ہوتا ہے؟ جس میں صرف روحیں تھیں، وجود نہیں تھا، سورج نہیں تھا، کائنات ابھی نہیں بنی تھی، ابھی کن فیکون کا فارمولہ الماری میں بند تھا اللہ کی، ابھی کن فیکون کا فارمولہ نہیں چلا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ایک جلسہ کیا۔ کیا کیا؟ جلسہ کیا۔ جلسہ بڑا عجیب تھا، جس میں سامعین 1.25 لاکھ پیغمبر تھے اور مقرر خود خدا تھا۔ مقرر خود خدا تھا۔ تو بڑی پیاری تقریر فرمائی، اور یہ تقریر کوئی بلا مقصد نہیں تھی، بہت با مقصد تقریر تھی۔ کیا تھی؟ با مقصد تقریر تھی۔ کائنات کو بنانے کا ایک بہانہ تھا، کائنات کو بنانے کے لیے، اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کر کے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، او میرے 1.25 لاکھ پیغمبروں، آج میں نے تمہاری روحوں کو اس لیے اکٹھا کیا کہ میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ ایک، اب ذرا غور کرنا، میں شان محمد بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، میرے پیغمبروں میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وجود دینے کے بعد دنیا میں بھیج کر نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، یہ ساری چیزیں تمہیں دے کر سنو، ثم جاءکم رسول
तुम सब के बाद आमिना का बेटा आएगा, तुम सब के बाद अब्दुल्ला का यतीम आएगा, तुम सब के बाद अब्दुल मुत्तलिब का पोता आएगा, तुम सब के बाद वहब का नवासा आएगा, तुम सब के बाद अबू तालिब का भतीजा आएगा, तुम सब के बाद सुफैया का भतीजा आएगा। और उसके आने की शान ये होगी, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम्हारे पास मेरी जो नबूवत होगी, मेरी रिसालत होगी, मेरी किताब जो तुम्हारे पास होगी, वही मेरा मुमतहिन, वही मेरा बोर्ड का डायरेक्टर आकर तुम्हारी नबूवत और रिसालतों पे मोहर लगाए। अब अहद क्या है? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, वादा करो तुम उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। काल, अब अल्लाह ने पूछा, ओ मेरे 1.25 लाख पैगंबरों, नबियों, रसूलों, अक़ररतुम, इकरार करते हो? कालू अक़ररना, सब ने मिलकर जवाब दिया, हाँ रब्बुल आलमीन, हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश्शाहिदीन, ये अल्लाह के नबियों और रसूलों के साथ किए हुए मुआहदे की आखिरी इबारत है। फशहदू, गवाह हो जाओ। मुआहदे पर गवाही होती है ना, मुआहदे पर गवाही होती है ना। फशहदू, आओ गवाही के दस्तखत करो, और नीचे वाना माकुम मिनश्शाहिदीन, मैं भी अपनी गवाही शब्द करता हूं। अब जरा गौर करना, ये जो 1.25 लाख पैगंबर थे ना, इनमें इब्राहिम भी तो मौजूद होगा, इब्राहिम भी था ना, नबी भी था और रसूल भी था, साहिब नबूवत भी था इब्राहिम, और साहिब रिसालत भी था। इब्राहिम था ना। 1.25 लाख पैगंबरों में से ना सिर्फ एक इस इब्राहिम के अंदर एक आरजू पैदा हुई है, आलम अरवाह में, जब कायनात नहीं बनी, जब पैगंबर अपने वजूद में नहीं आए, आलम अरवाह में इस मजमे में से एक इब्राहिम था। जब ये मुआहिदा अल्लाह से होने लगा ना, उस वक्त इब्राहिम के दिल में एक आरजू पैदा हुई। ये आरजू क्या थी? रब्बा, क्या अच्छा हो कि तेरा वो हबीब मेरी औलाद में से पैदा हो जाए। कुर्बान जाऊं इब्राहिम की इस पाकीज़ा आरज़ू पर। हाँ, क्या अच्छा हो कि वो नामूस अकबर, वो मुस्तफ़ा का मतलब आता है, उलमा नहीं, मुस्तफ़ा का मतलब आता है बस यही इश्क है। हाँ, चरागा करना आता है, झंडियां लगाना आता है। नबी का नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के मतलब नहीं आते, तो फिर अपने इश्क को खुद जरा एक बटन खोल कर अंदर देखना जरा। मुस्तफ़ा का मतलब है चुना हुआ, चुना। कौन? ये कोई ऐसी हस्ती नहीं है। मोहम्मद वो हस्ती है जो अल्लाह ने पूरी कायनात से चुनी।
आरज़ू पैदा हुई, क्या अच्छा हो कि वो मुस्तफ़ा जिसके लिए हमारा रब हमसे वादा ले रहा है, जो सबसे आखिर में आएगा, खातमुन नबिय्यीन बनकर, रहमतुल लिल आलमीन बनकर, वो मेरी औलाद में से पैदा हो। डिब्बा पठान वालों, इब्राहीम ने इस आरज़ू के लिए, इसकी तकमील के लिए हजारों साल इंतजार किया। फिर अल्लाह ने ये कायनात बना दी, आदम बनाया, फिर आदम से इंसानी नस्ल चलाई, फिर आदम नबी बना, शीस नबी बना, नूह आए, यूनुस आए, बहुत सारे पैगंबर आए, इब्राहीम भी आ गया, इब्राहीम भी आ गया। अल्लाह ने आदम को सफ़ी कहा, नूह को नजी कहा, इब्राहीम को क्या कहा? खलील। खलील आए, आरज़ू वैसे मचल रही, वही आरज़ू कि वो आने वाला मुस्तफ़ा मेरी औलाद में से पैदा हो जाए। अब लोगों, इब्राहीम मौका की तलाश में है कि मौका आए तो रब से मांगो। मौका आ गया, मौका आ गया, मौका मिल गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम, इब्राहीम तेरे ऊपर मैंने कई इम्तिहान डाले, है ना, तेरे ऊपर मैंने, और मैंने देखा तू हर इम्तिहान में कामयाब निकला। इब्राहीम, अब मेरा एक काम करो। जी रब्बुल आलमीन हुक्म फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम मेरा घर गिरा हुआ है, बैतुल्लाह मुनहदिम है, आओ ना जरा इसकी दीवारों को तामीर कर। खुद बताऊं या कुरान से बताऊं? फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ। अल्लाह के हुक्म पर जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म पर बैतुल्लाह तामीर कर दिया, बेटे से कहा, आओ ना मेरा बेटा, आओ मेरे लख्ते जिगर, जिसका हमने घर बनाया वो भी बहुत बड़ा, दुरानी साहब वो भी बहुत बड़ा, और आज जो हमने मजदूरी मांगनी है वो भी बहुत बड़ी। आ जाओ जरा, मैं दुआ मांगता हूं, मेरे इस्माइल तू आमीन कहता जा। सबसे पहले इब्राहीम मांगता नहीं बल्कि अल्लाह को कहता है, जो मेहनत हमने की कबूल फरमा। रब्बना, पहली दुआ का लफ्ज पहला क्या है? इजाजत हो तो एक बात बता दूं, बंदे की तरफ से अपने रब को कहना कि मेरा रब, बंदे की तरफ से रब को कहना ऐ मेरे रब, इसमें यूं समझो कि मोहब्बतों, हलावतों और शीरीनियों के समुंदर घुले हुए हैं। जब बंदा
اللہ کو یا رب کہتا ہے نا، یا ربی کہتا ہے، یا ربنا کہتا ہے نا، تو اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو صحیح۔ سبحان اللہ، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم نے جھولی پھیلائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر جو محنت کی، جو مزدوری کی، تیرے گھر کی تعمیر کی، اے اللہ ہماری محنت اپنے دروازے پر قبول فرما۔ کیوں؟ اس لیے انت السمیع العلیم، ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی تو، اور ہمارے دلوں کے راز جاننے والا بھی تو۔ پھر دوسری بار جھولی پھیلائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اس کعبہ کو، اس مدرسے کو آباد بھی کر، اس مدرسے کو آباد بھی کر، اور اس مدرسے کا میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے متولی بھی بنا۔ اور ٹپا پٹھان والو، اس دعا کا آخری حصہ سنو، وہ تمہارے لیے مانگا محمد کے دادا نے، کیا کہہ رہا ہے ابراہیم؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے بندے قیامت تک تیرے محبوب کے امتی بن کر اپنے کروڑوں، سینکڑوں، ہزاروں گناہوں کو لے کر جب اس در پہ آ جائیں، جب بیت اللہ میں آ جائیں، جب مطاف میں آ جائیں، تو ان کے گناہوں کی طرف سے میں ابراہیم تیرا خلیل تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ ٹبے والو، پیغمبر خیر خواہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، خیر خواہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنی تو ماں بھی خیر خواہ نہیں ہوتی۔ ہزاروں سال پہلے، 4000 سال ہیں رسول اللہ کی ولادت اور ابراہیم کی دعا میں، کتنے؟ 4000 سال پہلے تمہارے اور میرے لیے ابراہیم دعا کر رہا ہے کہ میرے پوتے محمد کے جب امتی گناہگار تیرے در پہ آ جائیں، اللہ ان کے لیے توبہ کی معافی کی درخواست میں تجھ سے کر رہا ہوں۔ تیسری دعا مانگی جس میں جوہر مقصود مانگا، گوہر مطلوب مانگا، کہا ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رسولا منہم۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں پہلو میں کون کھڑا تھا؟ ابراہیم کے پہلو میں کون کھڑا تھا؟ اسماعیل۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم نے تیرا مدرسہ تو بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، اب اس مدرسے کا مدرس بھی عطا کر، اور اس مدرس کو اپنا نصاب بھی عطا کر۔ مدرسے کا نصاب ہوتا ہے نا؟ You often call it syllabus۔ یونیورسٹی طلباء، کالجز میں پڑھنے والے کیا کہتے ہیں اسے؟ سیلیبس۔ اے اللہ،
اپنے اس مدرسے کا جسے ہم نے تعمیر کر دیا، ہاں جی، جس کا متولی خلیل اللہ، جس کا مالک اللہ، جس کا نام بیت اللہ، جس کا متولی خلیل اللہ، جس کا مدرس محمد الرسول اللہ، اور جس کا نصاب کتاب اللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، لیکن شرط ہے منہم، میرے اسماعیل کے سلب میں سے وہ مصطفیٰ عطا کر جس کا تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب 12 ربیع الاول اختلافی ڈیٹ، 9 ربیع الاول، 1 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، ولادت کی تاریخ سب کہو اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی بریلوی علماء، کوئی بریلوی عالم میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے اس پر ہاتھ رکھ کے بتا دے کیا نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ کہتی ہے اختلاف ہے، اس لیے کہ اس وقت کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ ابو بکر جیسا عاشق بھی تو نہیں تھا، وہ 1.5 لاکھ جان دینے والے، نبی کے ایک ایک لمحہ کو، نبی کی ایک ایک سنت کو، نبی کے حتیٰ کہ اشارہ ابرو کو بھی نوٹ کرنے والے، وہ عشاق تو نہیں تھے، نہیں تھے نا؟ جب وہ تھے تو پھر انہوں نے رسول اللہ کے وصال کی تاریخ صحیح لکھی، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ خیر، میں تو نبی کی ولادت کی بات کروں گا۔ اب وہ مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول، تیری دعا بن کر میرا محمد آئے گا۔ کس کی دعا بن کر؟ تیری خلیل کی دعا بن کے آئے گا۔ لیکن میرے خلیل تجھے بتاؤں میرا محمد کیسا ہوگا؟ میں نے دنیا کی ہر چیز قانون کن سے بنائی، لفظ کن سے بنائی۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حتیٰ کہ جب زکریا نے مجھ سے بیٹا مانگا تو زکریا کو ہم نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ تو زکریا حیران ہو گیا کہ مانگ تو بیٹھا ہوں اللہ سے، بیٹا مانگ تو بیٹھا ہوں 100 سال کی عمر میں، لیکن میری ہڈیاں خشک ہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اولاد پیدا کر سکوں۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، سورہ مریم کہہ رہی ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، مانگ بیٹھا ہوں۔ تو حیران ہو گیا دل میں، ہوگا کیا؟ اللہ نے تو بشارت بھی دے دی، اے میرے زکریا دے رہا ہوں تجھے بیٹا، وہ بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی میں رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جب حیران ہوا
اے اللہ کیسے دے گا؟ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یا میری جوانی لوٹ آئے گی، مجھے شادی اور کرنا پڑے گی؟ اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، تم میاں بیوی جیسے ہو ایسے رہو گے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين۔ اے زکریا تجھے معلوم نہیں جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں کن، ہم کہتے ہیں کن، دیر لگی، بس اللہ کہتا ہے میں کن یوں کرتا ہوں فیکون، وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ہم نے کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، اللہ نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، اللہ نے کن کہا تو سمندر متموج ہو گئے، اللہ نے کن کہا تو دریا رواں دواں ہو گئے، اللہ نے کن کہا تو ندیاں بہنے لگی، اللہ نے کن کہا تو حجر و شجر تیار ہو گئے، اللہ نے کن کہا تو دھوپ چھاؤں بن گئی، اللہ نے کن کہا تو سبزے لہکنے لگے، اللہ نے کن کہا تو پھول مہکنے لگے، اللہ نے کن کہا تو انادل چہکنے لگے، اللہ نے کن کہا تو کچھ تیرنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ اڑنے والے، کچھ رینگنے والے جانور بن